the United States is now finalizing the necessary steps to remove long-standing regulations that have prevented civil nuclear cooperation between India's leading nuclear entities and US companies. جو سول نیوکلیئر ڈیل ہے اور جو بیریئرز یعنی کہ جو سینکشنز بھارت کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ نے لگائے ہوئے تھے ان کو اب لفٹ کر رہا ہے. انڈیا کے لیے اٹس اے ہیوج ون، کیونکہ اس سے یہ ہونے والا ہے انڈیا کا پرائیویٹ سیکٹر ول بی ایبل ٹو ڈائریکٹلی ڈیل ود امریکاز پرائیویٹ سیکٹر آن نیوکلیئر ایشوز اینڈ میزائل ایشوز دونوں. تو اس سے تو انڈیا کے عزائم میں، خطے میں توسیع پسندانہ عزائم میں اضافہ ہوگا، ایز این ایج لے گا انڈیا اس کو. تو اس کا کاؤنٹر پاکستان کو صرف مذمت سے کرنا ہوگا یا کچھ مزید اقدامات؟ مذمت سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو خیر اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. مگر انٹرسٹنگ چیز ہی کیا ہے، پاکستان کی میزائل اینٹیز پہ سینکشنز لگے ہیں فار پرولیفریشن، اور انڈیا کو لسٹ پہ سے نکال دیا گیا. افغانستان سے جب امریکہ نکلا ہے پاکستان بیکیم irrelevant. نمبر 1 سب سے بڑی بات، وہ جو پہلے آپ کی امپورٹنس تھی وہ واشنگٹن ڈی سی میں اب امپورٹنس نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری خصوصی تعلقات وہ ختم ہو گئے ہیں. ملیٹرلی امریکہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ کو نہ کوئی اسلحہ دے گا، نہ کوئی اور چیز دے گا، نہ ٹیکنالوجی میں ہیلپ کرے گا آپ کی. میں واحد ایک آدمی ہوں 10 سال سے چیخ کے ان کو کہتا رہا ہوں کہ خدا را واشنگٹن ڈی سی پہ توجہ دو. میں منتیں ان کی کرتا رہا ہوں 10 سال سے. جتنی ٹائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اتنا ہی اس کے اپوزٹ انڈیا کے ساتھ بہت ریلیکسڈ ریجیم ہے. اس کی وجہ سمپلی یہی ہے کہ انڈیا کو امریکہ اپنا ایک پریکٹیکل اگریسو الائی بنانا چاہتا ہے اگینسٹ چائنا. تو اس لیے وٹ ایور انڈیا وانٹس انڈیا کو مل رہا ہے. آن کریٹیکل ٹیکنالوجیز اور میزائل ٹیکنالوجی، ڈیفینس ٹیکنالوجی، ریسرچ، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی لے کے، انٹیلیجنس شیئرنگ. بھارت کے اندر امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا آخری انٹرنیشنل دورہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو وہ سنا ہے کہ بائیڈن صاحب کا خط بھی لے کے آئے ہیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اب تمام قسم کے کوآپریشن ہوں گے، نیوکلیئر میزائل کوآپریشن بھی ہوں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس جیک سلیونز وزٹ؟ بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا کی نیوکلیئر اینٹیز تھے، ریسرچ سینٹرز کے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، وہ جو نان پرولیفریشن والی لسٹ پہ تھے امریکہ کے، ان کو نکال دیا گیا اس لسٹ پر سے. سو اس سے انڈیا کے لیے اٹس اے ہیوج ون، کیونکہ اس سے یہ ہونے والا ہے کہ انڈیا ول بی ایبل ٹو، انڈیا کا پرائیویٹ سیکٹر ول بی ایبل ٹو ڈائریکٹلی ڈیل ود امریکاز پرائیویٹ سیکٹر آن نیوکلیئر ایشوز اینڈ میزائل ایشوز دونوں، نیوکلیئر اور میزائل ایشوز. یعنی اگر لیٹس سے کہ میں پروفیسر تھا فزکس کا، تو میں کسی بھی جے این یو کے پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو میرے لیب میں بھی لے کر آ سکتا ہوں، اینڈ وی کین ڈو ریسرچ آن نیوکلیئر فزکس ایشوز وغیرہ، جو پہلے شاید وہ نہیں کر سکتے تھے بیکاز آف دا لسٹ، یہ جو سیکورٹی ایشوز. تو ان دیٹ سینس یہ اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اف یو پٹ اٹ ان پیرلل ود واٹ ہیپن ٹو پاکستان. پاکستان کی میزائل اینٹیز پہ سینکشنز لگے ہیں فار پرولیفریشن، اور انڈیا کو لسٹ پہ سے نکال دیا گیا. You know, it's like a double steps forward for India in that sense. So I think that biggest development اس trip میں وہ ہوا ہے. But اس کے علاوہ جو ڈسکشنز تھے، مطلب اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کا ویب سائٹ پہ جائیں گے، so they are calling it a capstone visit. So basically what he was trying to do کہ let's review all the achievements that we have made in the last 4 years. انڈیا اور یو ایس کی جو پروگریس ہوئی آن کریٹیکل ٹیکنالوجیز اور میزائل ٹیکنالوجیز، ڈیفینس ٹیکنالوجی، ریسرچ، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی لے کے، انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کو لے کر ایک طرح سے ڈیسائیڈ کہ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچے، سمرائز کر لے، اور یہاں سے کہاں جانا ہے، ایک روڈ میپ بنا دیے. ان دا روڈ میپ جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جیک سلیون نے، جو IIT میں جا کے انہوں نے تقریر دی ہے، اس میں ہی کلیئرلی سیڈ کہ the progress is going to be in semiconductor research. تو کہ ہم سیمی کنڈکٹرز پہ زیادہ فوکس کریں گے which will be AI related, you know. تو میرے خیال سے it is very clear کہ India is so reliant on India's software کیا کہنا چاہیے ٹیلنٹ.
तो वो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें अजीत डोवल की शायद लास्ट ट्रिप थी यूएस को, जो आईसीटी रिलेटेड थी, तो उसमें द डिस्कशन वाज कि देयर विल बी जॉइंट क्या कहना चाहिए स्टार्टअप्स, जॉइंट डिफेंस स्टार्टअप्स बिटवीन द यूएस एंड, तो उस तरह से मुझे लगता है कि डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर्स में, तो देयर विल बी मोर प्रोग्रेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें